نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائنا فاؤنڈی، السلام علیکم. خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دور میں فرانس کے بادشاہ شارلیمان کو ایک گھڑی بھیجی. یہ گھڑی 4 میٹر اونچی خالص پیتل سے بنی ہوئی تھی اور پانی کے زور پہ چلتی تھی. گھنٹہ ہونے پہ گھڑی کے اندر سے ایک گیند نکلتی، 2 گھنٹے پہ 2 گیندیں اور 3 گھنٹے پہ 3 گیندیں. اس طرح ہر گھنٹے کے ساتھ ایک گیند کا اضافہ ہوتا تھا. گیند کے نکلنے کے ساتھ ایک خوبصورت سریلی آواز کے ساتھ گیند کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار نکلتا. وہ گھڑی کے گرد چکر کاٹ کے واپس داخل ہوتا. جب 12 بج جاتے تو 12 گھڑ سوار نکلتے، چکر کاٹ کے واپس جاتے. گھڑی کی یہ حرکت دیکھ کے بادشاہ شارلیمان کافی پریشان ہوا. اس نے پادریوں اور نجومیوں کو محل میں بلایا. سب نے دیکھ کے کہا اس گھڑی کے اندر ضرور شیطان ہے. سب رات کے وقت گھڑی کے پاس آئے کہ اس وقت شیطان سویا ہوگا. چنانچہ انہوں نے گھڑی کو کھول ڈالا. اندر دیکھا تو اندر آلات کے سوا کچھ نہ ملا، لیکن گھڑی اب خراب ہو چکی تھی. پورے فرانس میں گھڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کاریگر نہیں تھا. شرمندگی کی وجہ سے ہارون الرشید سے بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان کاریگر بھیج دیں. مطلب یہ کہ جب سائنس پہ مسلمانوں کی اجارہ داری تھی اس وقت یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا. پھر وقت نے پلٹا کھایا اور ہم سائنس کو چھوڑ کر سیاست اور جادو میں لگ گئے. ہمیں اپنے حقوق یاد آنے لگے، جادو ٹونا تعویذ اور دوسرے چکروں میں پڑ گئے. ہم ایک مسلمان قوم سے مختلف اقسام کی قومیتوں میں تقسیم ہو گئے. ہم نے جابر بن حیان، بو علی سینا، ابو نصر فارابی، البیرونی، ابن ہشام کو چھوڑ دیا اور سیاستدانوں اور اینکروں کے پیچھے چل پڑے. جیے جیے آوے آوے ہمارے پسندیدہ نعرے لگ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ اور مدینہ جا کے چین، جاپان، دیگر غیر مسلم ممالک کی اشیاء تبرک کے طور پہ خرید کے تحفے میں پیش کرتے ہیں اور سوارے ثواب دارین کے منتظر رہتے ہیں. علم انبیاء کی میراث کو مسلمانوں نے طے کر دیا تو یہ مغرب کو منتقل ہو گیا. جس کے سر علم کا صحرا ہوگا وہی جہاں کا سکندر ہوگا. ہمیں اپنی میراث کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوگا، اسلامی نشاط ثانیہ کی طرف. انگریز مصنف جان ولیم ڈریپر اپنی کتاب یورپ کی ذہنی ترقی میں لکھتا ہے کہ مسلمان عربوں نے سائنس کے میدان میں جو ایجادات و اختراعات کی وہ بعد میں یورپ کی ذہنی اور مادی ترقی کا باعث بنی. 8ویں صدی سے 12ویں صدی عیسوی میں مسلمان سائنس پہ چھائے رہے. جس وقت مسلمان سائنس میں نئی نئی ایجادات اور انکشافات کر رہے تھے اس وقت سارا یورپ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھورے میں ڈوبا ہوا تھا. یہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا. اس دور میں خوازمی، رازی، ابن الہیثم، بو علی سینا، البیرونی، عمر خیام، جابر بن حیان اور فارابی جیسے چمکتے سائنسدان پیدا ہوئے. اگر یہ کہا جائے کہ دنیا ابھی تک البیرونی جیسی شخصیت پیش نہیں کر سکی تو غلط نہ ہوگا، جو بیک وقت ماہر طبیعت، لسانیات، ماہر ریاضیات، ماہر ارضیات، جغرافیہ دان، ادیب، طبیب، مورخ کے ساتھ ساتھ شاعر اور کیمیاء دان بھی تھے. البیرونی نے 100 سے زائد تصنیفات کی. انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے. فلکیات پہ البیرونی نے کئی کتابیں تحریر کی. دنیا آج بھی البیرونی کو بابا فلکیات کے نام سے یاد کرتی ہے. بو علی سینا فلسفہ اور طب میں مشرق و مغرب کے امام مانے جاتے ہیں. ابن سینا نے تقریباً 100 کے قریب تصانیف چھوڑیں. بو علی سینا کے بارے میں پروفیسر براؤن کا کہنا ہے کہ جرمنی کی دستگاہوں میں آج بھی بو علی سینا کی کاوشوں سے استفادہ کیا جاتا ہے. بو علی سینا اور محمد بن زکریا الرازی کی تصاویر اب بھی پیرس کی یونیورسٹیوں میں آویزاں ہیں شعبہ طب میں. ساری دنیا آج بھی جابر بن حیان کو بابائے کیمیا مانتی ہے. جابر نے شور، گندھک اور نمک کا تیزاب ایجاد کیا. واٹر پروف اور فائر پروف کاغذ بھی جابر بن حیان کی ایجادات ہیں. روشنی پر دنیا کی سب سے پہلی کتاب المناظر ابن الہیثم نے لکھی. پن ہول کیمرے کا اصول بھی پہلے انہوں نے دریافت کیا. ابن الہیثم کو بابا بصریات کہا جاتا ہے. الزہروی سرجری کے امام مانے جاتے ہیں. ان کی مشہور کتاب التصریف ہے. اس میں انہوں نے زخم کو ٹانکا لگانے، مثانے سے پتھری نکالنے اور جسم کے مختلف حصوں کی چیر پھاڑ کے متعلق بتایا ہے. یہ کتاب کئی صدیوں تک یورپ کی طبی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی گئی. الخوازمی نے فلکیات، ریاضی اور جغرافیہ میں نام پیدا کیا. گنتی کا موجودہ رسم الخط ایجاد کیا اور گنتی میں صفر کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے کیا. الجبرے کا علم معلوم کیا اور مثلث ایجاد کی. الجبر پہ ان کی مشہور کتاب حساب الجبر اور مقابلہ 18ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی.
چیچک کا ٹیکہ سب سے پہلے محمد بن زکریا نے ایجاد کیا۔ رازی دنیا کے پہلے طبیب تھے جنہوں نے چیچک اور خسرہ پہ مکمل تحقیقات کی اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا۔ اس کا اعتراف انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں بھی موجود ہے۔ ابن یونس نے پنڈولیم کا اصول ایجاد کیا۔ ابو الحسن نامی مسلمان سائنسدان نے سب سے پہلے دوربین ایجاد کی تھی۔ انسانی جسم میں خون گردش کرتا ہے، یہ نظریہ سب سے پہلے ابن النفیس نے پیدا کیا۔ تو علم انبیاء کی میراث کو مسلمانوں نے طے کر دیا تو یہ مغرب کو منتقل ہو گیا ہے۔ جس کے سر علم کا صحرا ہوگا وہی جہاں کا سکندر ہوگا۔ ہمیں اپنی میراث کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوگا، یعنی اسلامی نشاط ثانیہ۔ اسی میں ہم لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی اور مسلمان بطور قوم عروج کی طرف گامزن ہوں گے انشاءاللہ۔